وزیر اعظم شہباز شریف سے خواجہ سعد رفیق اور رانا مشہود احمد سمیت پارٹی رہنماؤں اور ارکان قومی و صوبائی اسمبلی کی ملاقاتیں، سیاسی امور اور حلقوں کے مسائل پر بات چیت، ملکی معاشی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں مزید تبدیلیاں متوقع، شوکت یوسف زئی، عاطف خان اور ارباب شیر علی کو اہم ذمہ داریاں ملنے کا امکان، اسد قیصر اور شاہ فرمان کو مرکزی سطح پر ذمہ داریاں ملنے کی توقع۔ ٹرمپ کا غزہ والوں کو مستقل بے دخل کرنے کا گھناؤنا منصوبہ، لاکھوں فلسطینیوں کو اردن اور مصر میں بسانے کا ششہ چھوڑ دیا، فلسطینی عوام نے امریکی صدر کا پلان مسترد کر دیا، لبنان میں بھی اسرائیل کی سفاکیت، ڈیڈ لائن ختم ہونے کے باوجود جنوبی لبنان پر قبضہ برقرار، فائرنگ سے 15 شہری جاں بحق، 40 زخمی۔ ملتان ٹیسٹ میں پاکستان پر شکست کی تلوار، سپن پچ کا شوق، پاکستان اپنے جال میں خود پھنس گیا، 256 رنز کے تعاقب میں قومی ٹیم شدید مشکلات کا شکار، 76 رنز پر 4 وکٹیں گر گئی، کپتان شان مسعود اور محمد حریرہ 2-2، کامران غلام 19 اور بابر اعظم 31 رنز پر پویلین لوٹ گئے، پاکستان کو جیت کے لیے مزید 178 رنز درکار، نائٹ واچ مین کاشف علی 1 اور سعود شکیل 13 رنز پر ناٹ آؤٹ، ویسٹ انڈیز دوسری اننگز میں 244 رنز پر آؤٹ، نعمان علی اور ساجد خان کے 4 شکار۔ پاکستان کا ٹاپ آرڈر آؤٹ آف آرڈر، شان مسعود ایک بار پھر فلاپ، کپتان نے 4 اننگز میں 20 کی ایوریج سے صرف 80 رنز بنائے، بابر اعظم کے بلے سے بھی زنگ نہ اتر سکا، 4 اننگز میں 11 کی اوسط سے صرف 45 رنز بنائے، کامران غلام نے 4 اننگز میں فقط 67 رنز ہی بنا پائے، محمد حریرہ کی ڈیبیو سیریز میں مایوس کن پرفارمنس۔ امریکی ایوان نمائندگان کو پاکستان کے خلاف اکسایا جا رہا ہے، سیاست کریں لیکن اس حد تک نہ جائیں کہ ملک کا نقصان ہو، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی دبے الفاظ میں وارننگ، ہیوسٹن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے، دہشت گردی صرف پاکستان ہی نہیں سب کی مشترکہ لڑائی ہے، امریکہ میں چین مخالف کسی تقریب میں شرکت نہیں کی، مخالفین پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ علی امین گنڈاپور کو صدارت سے ہٹانے کے بعد پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں مزید تبدیلیاں متوقع، شوکت یوسف زئی، عاطف خان اور ارباب شیر علی کو اہم ذمہ داریاں ملنے کا امکان، ریجن اور ضلعی سیٹ اپ میں بھی تبدیلیوں پر غور، اسد قیصر اور شاہ فرمان کو مرکزی سطح پر ذمہ داریاں ملنے کی توقع۔ بانی پی ٹی آئی نے قوم کے 64 ارب روپے پر ڈاکہ ڈالا، رسیدیں مانگنے والا اب اپنی رسیدوں سے بھاگ رہا ہے، دوسروں کو چور کہنے والا خود بڑا چور نکلا، احسن اقبال کی تنقید، کہا تحریک انصاف نے امریکہ اور لندن میں پاکستان مخالف مظاہرے کروائے، ایسا تو بھارت اور بنگلہ دیش نے بھی نہیں کیا۔ ریاست ہماری ریڈ لائن، ملک و قوم سے بڑھ کر کوئی ترجیح نہیں ہو سکتی، سیاست یا حکومت کے بجائے ریاست کے تحفظ کی فکر کرنا ہوگی، وفاقی وزیر اور مرکزی صدر استحکام میں پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کی گفتگو، آئی پی پی کا جنوبی پنجاب کے لیے الگ تنظیمی ڈھانچہ تشکیل دینے کا فیصلہ، رفاقت گیلانی صدر، تحسین گردیزی سیکرٹری جنرل نامزد۔ ایڈیشنل رجسٹرار توہین عدالت کیس کا فیصلہ کل سنایا جائے گا، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے 23 جنوری کو فیصلہ محفوظ کیا تھا، لارجر بینچ شو کاز نوٹس کے خلاف انٹر کورٹ اپیل بھی کل ہی سنے گا۔ نوجوان افسران کے لیے گاڑیاں ضرور خریدیں گے، چیئرمین ایف بی آر ڈٹ گئے، راشد لنگڑیال نے کہا قائمہ کمیٹی کے اعتراض کا اطمینان بخش جواب دیا جائے گا، ہاؤسنگ سیکٹر میں ایڈوانس ٹیکس میں اضافے پر نظر ثانی کریں گے۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام، پنجاب میں 9000 سے زائد افراد کو 8.5 ارب روپے سے زیادہ کا بلا سود قرض جاری، 4 لاکھ سے زائد درخواستیں جمع، مریم نواز کا اہداف حاصل کرنے پر زور، کہا خواہش ہے پنجاب میں کوئی بھی بے گھر نہ رہے، سفارش نہیں صرف میرٹ پر قرض ملے گا۔ پیکا ایکٹ کی منظوری سے پہلے تمام صحافتی تنظیموں سے مشاورت ضروری تھی، قانون ایسا بنے جو سب کو قبول ہو، نون لیگ میں کوئی ایسا شخص نہیں جو اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلے،
گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی تنقید، کا حکومت ختم ہوئی تو سب سے زیادہ نقصان نون لیگ کا ہوگا۔ جماعت اسلامی پھر سڑکوں پر آنے کو تیار، آئی پی پیز کے معاملے پر 31 جنوری کو ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ متنازع پیکا ایکٹ کی بھی مخالفت، حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے حکومت کو مشاورت کرنی چاہیے تھی، آزادی صحافت پر حملہ نہیں ہونے دیں گے، صحافی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بلوچستان کے 25 اضلاع میں ضمنی بلدیاتی الیکشن، خزدار اور نصیر آباد میں پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا، ژوب میں جے یو آئی، پیپلز پارٹی اور اے این پی کا ایک امیدوار کامیاب، لورالائی کی 2 سیٹوں پر نون لیگ کامیاب، 1 نشست آزاد امیدوار کے نام۔ بھارتی یوم جمہوریہ پر کشمیریوں کا دنیا بھر میں یوم سیاہ، کنٹرول لائن کے دونوں طرف جلد سے جلوس اور ریلیاں۔ اسلام آباد میں کل جماعتی حریت کانفرنس کا بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاج، مظفر آباد، راولا کوٹ، میرپور سمیت کئی شہروں میں مظاہرے، بھارت مخالف نعرے، وزیر اعظم آزاد کشمیر کا مودی سرکار کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ چلانے کا مطالبہ، پاکستان پر دراندازی کا الزام مسترد۔ بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں بھارتی سفارت خانے کے سامنے احتجاجی مظاہرہ۔ مویشیوں نے فصل کو نقصان کیوں پہنچایا؟ سانگڑ میں معمولی تنازع پر 2 برادریوں میں گولیاں چل گئیں، 3 افراد جاں بحق، 12 زخمی، لواحقین کا پریس کلب پر احتجاج، سڑک بلاک، قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ۔ کوہاٹ کے علاقے محمد زئی میں گھر میں دھماکہ، 2 خواتین جاں بحق، 3 افراد زخمی۔ خزدار سے راولپنڈی جانے والی بس کے قریب دھماکہ، 1 شخص جاں بحق، 7 زخمی، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بالی ووڈ اداکار سیف علی خان حملہ کیس میں نیا موڑ، گرفتار ملزم کے فنگر پرنٹس میچ نہ ہونے پر معاملہ مزید الجھ گیا۔ ممبئی پولیس نے سیف کے گھر 19 نمونے لیے تھے۔ گزشتہ ہفتے پولیس نے بنگلہ دیشی شہری شریف الاسلام کو گرفتار بھی کیا تھا۔ آسٹریلین اوپن کا تاج ایک بار پھر یانگ سنر کے سر سج گیا، فائنل میں اطالوی کھلاڑی نے جرمنی کے الیگزینڈر زیوریف کو اسٹریٹ سیٹس میں شکست دی۔ سنر کی جیت کا سکور 6-3، 7-5 اور 6-3 رہا۔ 5ویں اسلام آباد میراتھن پاک آرمی کے ایتھلیٹ اسرار خٹک نے جیت لی۔ ہاف میراتھن میں بھی پاکستان ہی کے سہیل عامر اور 5 کلومیٹر ریس میں عتیق الرحمان فاتح۔ خواتین کیٹیگری میں ناروے کی کھلاڑی نے میدان مار لیا۔ کراچی میں بھی اسپیشل اولمپکس میراتھن، سینکڑوں افراد کی شرکت، مردوں میں قاسم باجوہ اور خواتین میں نتاشا کامیاب۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے کہا کھیلوں کے لیے دروازے کھلے رہیں گے۔ کراچی میں پرانی اور نایاب گاڑیوں کا میلہ، 1924 سے 2000 تک کی 100 سے زائد گاڑیاں نمائش کے لیے پیش، اپنی مثال آپ چمچماتی کاریں مرکز نگاہ، شرکا کی بھرپور دلچسپی، گاڑیوں کے ساتھ تصاویر بھی بنوائی۔